وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعافين عن الناس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ حدیث شریف پچھلی مجلس میں بھی پڑھی گئی، جو مسلم شریف کی 2588 نمبر کی روایت ہے، اور اس حدیث میں حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 غلط فہمیوں کا علاج بتلایا ہے. انسان کی پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے کسی کا مال گھٹتا اور کم ہوتا نہیں ہے. دوسری غلط فہمی انسان کی یہ ہے کہ معاف کرنے سے، عفو درگزر کرنے سے میرا مقام کم ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ جو بندہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. حدیث پاک میں عفو کا لفظ آیا ہے. عفو کے معنی معافی کے، درگزر کے، انتقام اور بدلہ نہ لینے کے، اور کسی کے ظلم کو، زیادتی کو برداشت کرنے کے آتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں عفو کہتے ہیں کہ کسی کے ظلم اور زیادتی کو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا اور معاف کرنا، یہ عفو کہلاتا ہے. یہ بات یاد رکھے کہ بدلہ لینے کی قدرت ہو پھر بدلہ نہ لے تو یہ عفو ہے. اگر بدلہ لینے کی قدرت ہی نہیں اور آدمی بدلہ نہ لے، اس کا نام عفو اور معاف کرنا، درگزر کرنا نہیں ہے. درگزر کرنا تو اس وقت ہوگا جب کہ آدمی میں انتقام کی، بدلہ لینے کی قدرت ہو. علماء نے عفو کے 2 درجے بیان کیے ہیں. عفو کا ایک ادنا درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے. ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو زبان سے معاف کر دے چاہے نفس اور طبیعت اس کے لیے تیار نہ ہو. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی معاف کرے اور ہو سکے تو اس پر کچھ احسان کر دے. اس کو اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے، آپ کے ارشادات کی روشنی میں اور آپ کے عمل کی روشنی میں، تو پتہ چلے گا کہ عفو و درگزر کی کیا اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کیا کرو، آسمان والی ذات تم پر رحم کرے گی۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے لیے جنت میں اونچے محلات بنائے جائیں اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اس کو چاہیے کہ معاف کرنے کی صفت اپنے اندر اختیار کرے، پیدا کرے۔ نبی علیہ السلام کی نظر میں بہادر اور پہلوان کون ہیں؟ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ اور پھر ارشاد فرما لیس الشدید بالسرعہ، بہادر، طاقتور اور پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، گرا دے، بلکہ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، کہ اصل بہادر طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت نفس کو قابو میں رکھے، یعنی انتقام اور بدلہ نہ لے، وہ ہے اصل بہادر، وہ ہے اصل پہلوان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ صفتیں پوچھی گئی جو تورات میں بیان کی گئی، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفتیں اور یہ علامتیں بیان کی گئی کہ وہ نبی بد اخلاق اور بد زبان، بد مزاج نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہوں گے، برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے نہیں ہوں گے، بلکہ عفو، درگزر اور معافی کو لازم پکڑنے والے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے پوچھا پروردگار تیرے نزدیک سب سے مکرم، معزز اور محترم بندے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جو معاف کرنے والے ہیں۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے لیے سارے بندے جمع ہوں گے، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک منادی، پکارنے والا کھڑا ہو جائے گا اور وہ یہ آواز لگائے گا، ندا دے گا، کہاں ہیں وہ بندے جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ کھڑے ہو جائیں اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ بندے جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ کھڑے ہو جائے اور جنت میں چلے جائے۔ پوچھا جائے گا کون سے بندے، کن کا اجر اللہ کے ذمے ہے؟ تو جواب ملے گا فرشتے کی جانب سے کہ وہ بندے جو معافی کو لازم پکڑتے تھے وہ کھڑے ہو جائے۔ چنانچہ ایسے بندے کھڑے ہوں گے اور بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ساری روایتیں بتلا رہی ہیں اس بات کو کہ شریعت کی نظر میں عفو و درگزر کی، معافی کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہی فرمایا والعافین عن الناس۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی اور فرمایا کہ متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، ان کی خادمہ، ان کی باندی
وضو کا لوٹا لیے آپ کو وضو کروا رہی تھی، اتفاق سے وہ برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا اور آپ کے سارے کپڑے تر ہو گئے۔ ایسے موقع پر غصہ آنا اور مزاج بدلنا ایک فطری بات ہے۔ باندی نے جب یہ دیکھا کہ مزاج بدل رہا ہے تو فوراً یہ جملہ پڑھا والعافین والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جانے والے، فوراً غصہ سرد ہو گیا۔ تو اس نے موقع دیکھ کر اگلا جملہ بھی کہا والعافین عن الناس، کہ متقی وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے موقع دیکھ کر اگلا جملہ بھی پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ نظر جھکائی، فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ چونکہ اہل بیت میں سے ہے، نبی علیہ السلام سے رشتہ داری ہے، تو یہ صفات آنا تو ایک لازمی بات ہے۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے، اور اس حدیث میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتلانا چاہتے ہیں کہ معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ عفو درگزر کو لازم پکڑتا ہے اور انتقام و بدلہ نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوراق کو اگر ہم پلٹ کر دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ نے حتی الامکان اسے معاف کیا، اس کے ساتھ احسان کیا۔ ہاں اگر کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا تو شریعت کا حکم ہوتے ہوئے اس سے بدلہ لیا گیا، وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ نے ذاتی تعلق کی بنا پر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا، جادو کیا، اور وہ بھی کوئی معمولی جادو نہیں، 6 مہینے تک میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر رہا۔ ایک بوجھ سی کیفیت نبی علیہ السلام پر رہتی تھی۔ ایک یہودی لڑکا جو پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کو کسی طریقے سے باتوں میں لیا اور نبی علیہ السلام کی کنگھی حاصل کر لی جس میں آپ کے بال مبارک تھے، اور لبید بن اعصم جو یہودی تھا اور اس کی بیٹیوں نے مل کر اس میں 11 گرہیں لگائی اور اس میں سوئیں لگائی، اور زروان نامی ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر یہ چیزیں رکھ دی گئی۔ 6 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس سحر کی کیفیت رہی۔ پھر آپ نے خواب دیکھا، آپ کی پریشانی بتلائی گئی، علاج کے طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس آپ کو بتلائی گئی، اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے وہ چیزیں نکلوائی اور اس کا توڑ کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہم اس کا نام لوگوں کو نہ بتلا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قلب دیکھیے، آپ کی رحمت دیکھیے، آپ کی شفقت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے انتقام نہیں لیا اور کہا کہ جب اللہ نے مجھے شفا اور عافیت دے دی تو پھر بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر اس کا نام پتہ چل جائے گا تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے یا اس کی پٹائی کریں گے، آپ نے انتقام نہیں لیا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا عفو درگزر۔ نبوت کے
10वें साल जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके अम्मे मोहतरम अबू तालिब का इंतकाल हुआ, उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि आपके मुंह बोले बेटे थे, उनको लेकर ताइफ का सफर करते हैं और वहाँ के लोगों को दावत देने और खुदा वहदहू ला शरीक लहू का पैगाम पहुँचाने के लिए। ताइफ के लोगों ने आपके साथ निहायत बुरा सलूक किया, बदतमीजी की, बद अखलाकी से पेश आए। नौजवान अवबाश लड़कों को आपके पीछे लगा दिया गया, आप पर पत्थर बरसाए गए, हत्ता कि आपके नालेन जूते मुबारक खून से लहू से भर गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अमल लेने के लिए एक बाग में जो उतबा और शैबा का था वहां पनाह लेते हैं, तो फरिश्ते आपके पास आते जिसके कब्जे में पहाड़ों का निजाम है, मलकुल जिबाल, और अर्ज करते हैं ये दोनों पहाड़ जिनके बीच में ये बस्ती आबाद है, इनको मिला दिया जाए ताकि इनका रेजा रेजा हो जाए। इन्होंने आपके साथ ऐसा बुरा सलूक किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मुझे रहमत बनाकर भेजा गया, मुझे ज़हमत और तकलीफ बनाकर भेजा नहीं गया। ये नहीं तो इनकी नस्लें ईमान लाएगी। और फतह मक्का के बाद ऐसा ही हुआ कि ये लोग दाखिले इस्लाम हुए। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुज़र। ग़ज़वा उहुद के मौके पर जब जंग शबाब पर थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के नरगे में फंसते हैं, एक बदबख्त ने आपके चेहरे की जानिब पत्थर मार दिया, आपके चेहरे से खून निकलने लगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मालिक इब्ने सिनान ने ये मंजर देखा तो दौड़े हुए आए और उस खून को चूस लिया। फरमाया मालिक खुदा की कसम, जिसके जिस्म में मेरा खून सिरायत कर रहा होगा, जहन्नम की आग उसको नहीं छू सकेगी। अल-गर्ज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी हमले हुए, यहाँ तक के लोहे की जो टोपी आपने पहन रखी थी जिसको खोद कहा जाता है, उसकी कड़ी आपके रुखसार में पेवस्त हो गई, आपके अगले दांत मुबारक शहीद हो गए, बार बार आप पर गशी की कैफियत कारी हो जाती है, बेहोशी पैदा हो रही है। सहाबाए किराम जमा होते हैं, अर्ज करते प्यारे आका आप इन लोगों के लिए बद्दुआ कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ उठ जाते हैं, सहाबा खुश होते ये समझते कि अब इनका बेड़ा गर्क। आका क्या फरमाते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, इन्हें मुआफ़ कर दे, ये मेरे मकाम और मर्तबे को जानते नहीं, इसलिए मेरे मुकाबले पर आए हैं। एक लम्हे में आपने उनको मुआफ़ कर दिया। यहाँ तक के गोश्त में जहर मिलाकर पेश करने वाली ज़ैनब बिन्त हारिस नामी यहूदिया से भी नबी अलैहिस्सलाम ने इंतकाम नहीं लिया। और फतह मक्का का मौका है, जब मदीना मुनव्वरा से निकल रहे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़े अब्बा हैं हारिस, उनके बेटे का नाम अबू सुफियान है। ये अबू सुफियान और है, और हजरत अमीर मुआविया के वालिद अबू सुफियान वो और है। तो ये अबू सुफियान इब्नुल हारिस जो नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं,
اور نہ صرف چچازاد بھائی بلکہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور قریب آپ کے ہم عمر ہے۔ نبی علیہ السلام سے ان کی گہری دوستی تھی اور لمبے زمانے تک دوستی رہی، اور جب نبی علیہ السلام نبوت و رسالت کا اعلان کرتے ہیں تو اچانک یہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ اب ابو سفیان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کے بجائے عداوت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ آقا کو ستانے میں، پریشان کرنے میں، تکلیف اور ایذا پہنچانے میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ عداوت و نفرتوں کا یہ سلسلہ 1-2 سال 1-2 مہینے نہیں بلکہ 20 سال تک چلا ہے۔ 40 سال کی عمر میں جب نبوت ملی تھی، 13 سال مکی زندگی کے اور 8ویں سال فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اچانک ہمارے اور آپ کے اعتبار سے اچانک اور اتفاقاً، لیکن رب العالمین کا کوئی امر اتفاقی نہیں، اس نے تقدیر میں سب کچھ لکھ کر رکھ دیا ہے۔ کائنات کی تخلیق سے برسہ برس پہلے اب ابو سفیان کے دل میں ایمان کی شمع کچھ روشن ہوتی نظر آتی ہے۔ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر مدینہ سے مکہ، فتح مکہ کا سفر اس کے ارادے سے نکلے ہیں۔ ایک جگہ دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ابو سفیان آپ کے پاس آتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، آقا چہرہ پھیر لیتے، چونکہ ان کی عداوتیں کوئی معمولی نہیں۔ 20 سال تک نبی علیہ السلام نے ان کی عداوتوں کو برداشت کیا، ان کی طرف سے پیش آنے والی ایذا اور تکالیف کو برداشت کیا، سہا۔ تو نبی علیہ السلام چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ دوسری طرف سے آتے ہیں تو آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سفر میں ساتھ تھی، وہ درخواست کرتی ہے ان کی بات تو سن لیجئے اور انہیں معاف کر دیجئے، ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بٹھاتے ہیں اور ایک ہی لمحے میں 20 سال کی عداوتوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت اور مثال دی جا سکتی ہے عفو درگزر کی؟ یہ تو ابھی شروعات ہوئی۔ اب جب یہ سفر آگے بڑھا، ابو سفیان جو امیر معاویہ کے والد اور غزوہ بدر کے بعد ہر جنگ میں پیش ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام، یہ تینوں اس دور کے سرداران مکہ میں شمار ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے نکلے ہوئے تھے اور اتفاق یہ ہوا پکڑے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ دی، امان دی، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ حضرت عباس کی سفارش پر نبی علیہ السلام نے ان کو قتل ہونے نہیں دیا۔ اب میرے آقا کی فیاضی دیکھیے، آپ کی دریا دلی دیکھیے، آپ کی رحمت اور آپ کی وسعت شان دیکھیے۔ آپ نے نہ صرف ابو سفیان کو معاف کیا بلکہ انہیں ایک سند اور ایک اعزاز بھی دے دیا اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے بھی امن۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کا عفو درگزر،
لوگوں نے سوچا کہا ابو سفیان کا گھر اتنا بڑا کہاں سے، یہ سارے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا من دخل الحرام فهو آمن، جو حرم میں چلا گیا اسے بھی امن۔ اس زمانے کا حرم کوئی بہت بڑا نہیں تھا، بیت اللہ شریف، تو کہا وہ بھی اتنا بڑا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اغلق بابہ فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن۔ اور جب نبی علیہ السلام رمضان المبارک سن ہجری 8 میں فاتحانہ انداز میں اس مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جہاں سے 8 سال پہلے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، آپ کو اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا تھا، مشرکین نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اور آپ کے اہل بیت کو ستانے میں، ایذا پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی سے کام نہیں لیا تھا، لیکن آج جب نبی علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں تو فاخرانہ اور اکڑ کے انداز میں نہیں بلکہ عاجزانہ تواضع کے ساتھ سواری پر آپ بیٹھے ہیں، اور کسر نفسی اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ کا سر سواری سے لگا جا رہا ہے۔ آپ نے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان پر، جو آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی حقیقی بہن، غسل کیا، نماز پڑھی، بیت اللہ شریف آئے اور اندر داخل ہوئے، اور جب پورا حرم بھرا ہوا ہے، لوگ انتظار میں ہیں اس بات کے کہ اب دربار رسالت سے کیا فیصلہ صادر ہوگا، لیکن قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی پر، آپ فرماتے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ایک ہی لمحے میں وہ دشمن جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، وہ حضرات جو کبھی آپ پر کچرا ڈالا کرتے تھے، وہ حضرات جو کبھی آپ کے راستوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ حضرات جو خفیہ طور پر مکان بند کر کے آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، سب کو آپ نے ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ البتہ کچھ لوگوں کا ظلم و زیادتی اور عداوتوں کی وجہ سے خون حلال کیا تھا، ان میں سے بھی اکثر کو معاف کر دیا۔ جن کا خون حلال ہوا تھا ان میں ایک ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تھے، وہ بھاگ کر یمن کی طرف چلے گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی اہلیہ کی سفارش پر انہیں بھی معاف کر دیا۔ وہ داخل اسلام ہوئے، کلمہ پڑھا، اور ان کا اسلام اور ان کی کارکردگی بڑی اچھی رہی۔ اور وحشی بن حرب، ان کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے عم محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ نہ صرف قتل کیا بلکہ لاش تک بگاڑی تھی، ان کی ناک کاٹ لی گئی، ان کے کان کاٹ لیے گئے، چہرہ بگاڑ دیا گیا، مطلع کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب وہ آئے اور کلمہ پڑھتے، آقا علیہ السلام نے ان کا اسلام بھی قبول کر لیا، انہیں بھی معاف کیا۔ اور اسی پر بس نہیں، وہ کلیجہ چبانے والی ہندا، اس کا خون بھی حلال ہوا تھا، ابو سفیان کی بیوی ہے ہندا، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور خود کہتی ہے کہ جب تک میں ایمان نہیں لائی تھی آپ کے چہرے سے بڑھ کر ناپسند چہرہ کوئی نہیں تھا، اب جب کہ میں ایمان لا رہی ہوں میری نظر میں آپ کے چہرے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ چہرہ کوئی نہیں۔ حالانکہ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ایک سوال ہوتا ہے جو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام کے بڑے بڑے دشمن تھے، کسی کو ہدایت نہیں ملی، نہ ابو جہل کو، نہ ابو لہب کو، نہ عتبہ کو، نہ شیبہ کو، نہ ولید بن مغیرہ کو، نہ عاص بن وائل کو، نہ عقبہ بن ابی معیط کو۔ ان دشمنوں میں ایک بڑی دشمن ہندا بھی تو تھی، اس کو کیسے ہدایت مل گئی؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ اس کا کارنامہ تو اتنا بڑا کہ اس نے آقا کے چچا کا کلیجہ چبایا۔ علامہ ابن جوزی خود جواب دیتے ہیں، چونکہ اس نے خاندان نبوت کے ایک نیک آدمی کا کلیجہ چبایا، اس میں خون تھا، وہ خون ہندا کے پیٹ میں گیا۔ رحمت الہی کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس کے پیٹ میں اور جس کے جسم میں خاندان نبوت کے ایک معزز آدمی کا خون ہو اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو ہدایت سے نوازا۔ اس واقعے کو بیان کر کے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خون تو ایک ناپاک چیز ہے، جب وہ اندر گئی اور اس نے ہدایت کا راستہ آسان کیا تو اللہ کے کلام سے بڑھ کر پاک چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ جس کے سینے میں اللہ کا پاک کلام آ گیا، کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ بہرحال نبی علیہ السلام یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو عفو و درگزر سے کام لیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں تیسری بات کون سی؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی مجلس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔